سعد کی باتوں کو سن کر غصے میں پری سعد کی الٹی طرف بڑھ گئی اور تیز تیز چلنے کی وجہ سے اسے پتہ ہی نہیں لگا کہ وہ کہاں آ گئی۔ ابھی وہ ادھر ادھر دیکھ کر جگہ کا اندازہ لگانے کی کوشش کر ہی رہی تھی کہ کچھ لڑکے اپنی بائک پر آ کر پری کے ارد گرد چکر لگانے لگے۔ پری یہ دیکھ کر بوکھلا کر آگے جانے لگی تو ایک لڑکا وہاں کھڑا ہو گیا۔ پھر جب وہ پیچھے کی طرف بڑھی تو وہاں پر بھی ایک لڑکا کھڑا تھا۔ آخر پری ہمت کر کے بھاگنے لگی تو ایک لڑکے نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا۔ چھوڑو میرا ہاتھ، کوئی ہے، پلیز ہیلپ، پری روتے روتے چلانے لگی۔ تبھی کسی نے اس لڑکے کے منہ پر مکہ مارا تو وہ لڑکھڑا کر پیچھے گرا۔ پری فوراً سنبھل کر پیچھے ہٹی۔ اب وہ لڑکا ان سب لڑکوں کی پٹائی کر رہا تھا۔ پری کی طرف اس کی پیٹھ تھی، لیکن پری پہچان گئی کہ وہ سعد تھا، کیونکہ اس نے ایسی ہی شرٹ پہنی ہوئی تھی۔ ان لڑکوں کی اچھی طرح پٹائی کرنے کے بعد جب وہ بھاگ گئے تو سعد پری کی طرف بڑھا اور اسے کندھوں سے پکڑ کر جھنجھوڑا کہ پری کو اس کی انگلیاں اپنے بازوؤں میں پیوست ہوتے ہوئے محسوس ہوئیں۔ تمہارا دماغ خراب ہو گیا تھا کیا؟ تمہارے پاس عقل نام کی چیز ہے یا نہیں؟ میں نے کیا کیا ہے آخر پری نے ہمت کر کے پوچھ ہی لیا۔ کیا کیا ہے تم نے؟ یہ بھی میں بتاؤں تمہیں؟ ہاں تو تم ہی کہہ رہے تھے نا کہ میں چلی جاؤں، تم تو چاہتے ہی یہی تھے، تو پھر اب کیوں آئے ہو؟ پری بھی غصے میں چلائی تو سعد نے کھینچ کر ایک تھپڑ پری کے منہ پر دے مارا۔ پری بے یقینی سے سعد کی طرف دیکھنے لگی۔ میں آ گیا ہوں نا، تبھی تم یہاں صحیح سلامت کھڑی ہو۔ اس سے پہلے سعد کچھ اور بولتا، پری کو فجر کا فون آنے لگ گیا۔ شاید یہاں پر سگنلز موجود تھے۔ پری نے فجر کو تفصیل کے بعد میں بتانے کا کہہ کر اسے لینے آنے کا کہا۔ سعد نے بھی گھر فون کر لیا اور دونوں انتظار کرنے لگے۔ اس دوران پری نے ایک بار فون سعد کی طرف نہیں دیکھا۔ اس کے دل میں سعد کے لیے شدید نفرت پیدا ہونا شروع ہو گئی تھی۔ پری فجر کے ساتھ اس کے گھر اور سعد اپنے گھر چلا گیا۔ فجر پری کو لے کر اپنے کمرے میں چلی گئی اور آتے ہی اس سے پوچھا، اب بتاؤ کیا ہوا ہے؟ تو پری نے اسے ساری تفصیل بتا دی، جس پر فجر نے افسوس سے سر نفی میں ہلایا۔ پری، تمہیں ایسے نہیں کرنا چاہیے تھا۔ تمہیں بھی لگتا ہے کہ وہ صحیح ہے اور میں غلط؟ آئی کانٹ بلیو دس فجر۔ پری، میں تمہیں غلط نہیں کہہ رہی، لیکن تمہیں اس طرح جانا نہیں چاہیے تھا۔ فجر، اس نے خود مجھے جانے کا کہا تھا، اور تو اور اس نے مجھے تھپڑ بھی مارا تھا، اور تم اسی کی سائیڈ لے رہی ہو۔ فجر پلیز، تم مجھے گھر بھیجو دو، پری کھڑے ہوتے ہوئے بولی۔ لیکن پری، فجر نے اسے روکنا چاہا، پلیز فجر، میں اس وقت کچھ نہیں سننا چاہتی، اور تم نے اگر مجھ سے سعد کی وکالت کے علاوہ کوئی بات کرنی ہو تو کر لینا۔ اچھا ٹھیک ہے نا، سوری بابا، تم اپنے کزن کی وجہ سے مجھ سے کیوں ناراض ہو رہی ہو؟ یہ کہتے ہوئے فجر پری کے گلے لگ گئی، جس پر پری مسکرا دی۔ ہاں لیکن اب میں چلتی ہوں، خدا حافظ۔ تو فجر نے بھی اسے کوریدا نہیں اور اسے چھوڑنے کے لیے باہر کی طرف بڑھ گئی، کیونکہ وہ نہیں چاہتی تھی کہ کسی کی وجہ سے ان کی دوستی خراب ہو۔ فجر پری کو باہر چھوڑ کر آئی تو اسے ایک بار پھر عالیان کی ہوئی حرکت یاد آ گئی، جو وہ پری کی پریشانی میں کچھ دیر کے لیے بھول گئی تھی۔ تو ایک بار پھر غصے کی لہر اس کے اندر سرایت کر گئی۔ تبھی اس نے ایک بار پھر خود سے عہد کیا کہ وہ عالیان کو نہیں چھوڑے گی۔
تبھی اس کے دماغ میں ایک شرارتی آئیڈیا آیا۔ اب اسے پارٹی کا بے صبری سے انتظار تھا۔ ابھی وہ یہ سب سوچ ہی رہی تھی کہ اس کے فون پر پرائیویٹ نمبر سے کال آنے لگی۔ اس نے کچھ سوچتے ہوئے فون اٹھا لیا۔ ہیلو، کون بات کر رہا ہے؟ وہی جس کے خیالوں میں تم گم ہو۔ فجر ادھر ادھر دیکھنے لگی کہ کہیں کسی نے اس کی سوچ تو نہیں پڑھ لی کہ کون ہے۔ اس نے پریشانی سے کہا تو دوسری طرف موجود شخص نے زوردار کہکا لگایا۔ ابھی کا تو پتہ نہیں، لیکن بہت جلد ایسا وقت آئے گا جب تم صرف اور صرف مجھے ہی سوچو گے۔ یہ کہتے ہوئے دوسری طرف موجود شخص نے فون کاٹ دیا۔ ہیلو، فجر نے پریشانی سے کہا، لیکن دوسری طرف موجود شخص فون کاٹ چکا تھا۔ پتہ نہیں کون پاگل تھا۔ فجر بڑبڑاتی ہوئی آگے بڑھ گئی۔ پری گھر آتے ہی اپنے کمرے میں چلی گئی اور آتے ہی سو گئی۔ شام کو جب اس کی آنکھ کھلی تو اسے سخت بھوک کا احساس ہوا، کیونکہ اس نے ناشتہ بھی نہیں کیا ہوا تھا۔ فریش ہونے کے بعد پری نے کھانا کھایا اور ابھی وہ کچن سے نکل ہی رہی تھی کہ زاہد صاحب کی آواز اس کی سماعتوں سے ٹکرائی۔ پری، بات سنو۔ پری بھی لاؤنج کی طرف بڑھ گئی، جہاں زاہد صاحب، فائزہ بیگم، عابدہ بیگم اور سعد بیٹھے تھے۔ سعد کو دیکھتے ہی اس کے اندر ناگواری کی لہر سرایت کر گئی۔ جی بابا۔ وہ بھی زاہد صاحب کے سامنے والے صوفے پر ٹک گئی، جبکہ سعد زاہد صاحب کے ساتھ بیٹھا تھا کہ وہ آرام سے اسے دیکھ سکتی تھی۔ پری، یہ میں کیا سن رہا ہوں؟ یہ تم نے آج کیا حرکت کی ہے؟ جس پر پری حیران و پریشان زاہد صاحب کو دیکھنے لگی۔ میں نے؟ پری نے اپنی طرف اشارہ کیا۔ پری، ایسے ظاہر مت کرو جیسے آپ کو کچھ پتہ ہی نہیں۔ اگر گاڑی خراب ہو گئی تھی تو آپ گاڑی سے کیوں اتریں؟ آپ کو اندازہ بھی ہے کہ آپ کی اس حرکت کی وجہ سے سعد کتنا پریشان ہوا ہے؟ بابا، میں نے؟ پری ابھی کچھ کہنے ہی لگی تھی کہ عابدہ بیگم نے اسے بیچ میں ٹوک دیا۔ ایک تو وہ بچہ تمہیں چھوڑنے گیا اور تم اس کے ساتھ ہی بدتمیزی کر کے آ گئی ہو۔ یہ کوئی طریقہ ہوتا ہے؟ بچہ؟ اس بچے کی حرکتیں معلوم ہوں نا آپ کو تو پتہ چلے۔ پری یہ سوچتے ہوئے سعد کو گھورنے لگی، جس نے بے نیازی سے کندھے اچکا دیے۔ اسے مت گھورو، وہ تو مجھے بتا بھی نہیں رہا تھا تمہاری اس حرکت کے بارے میں۔ وہ تو میرے اصرار کرنے پر اس نے بتایا، کیونکہ ڈرائیور نے بتایا کہ گاڑی کہیں اور کھڑی تھی اور اسی لیے تم فجر کے ساتھ گئی تھی۔ زاہد صاحب نے اسے ٹوکا۔ بابا، میری بات؟ کیا بات سنو؟ یہ جاننے کے بعد کہ گاڑی خراب ہونے پر تم سعد سے بدتمیزی کر کے وہاں سے چلی گئی تھی؟ بابا، یہ جھوٹ بول رہا ہے۔ پری، حد ہوتی ہے۔ ایک تو آپ نے غلطی کی ہے اور اب آپ اپنی غلطی مان بھی نہیں رہی۔ حد ہوتی ہے۔ سوری بولو سعد سے۔ اب کہ عابدہ بیگم نے اسے لتاڑا تو پری نے بے یقینی سے ان کی طرف دیکھا۔ عابدہ، جانے دو، بچی ہے۔ فائزہ بیگم نے پری کا تقریباً رونے کے قریب ہوتا چہرہ دیکھ کر اس کی حمایت کی۔ کیا جانے دیں، حد ہوتی ہے بدتمیزی کی۔ اب جاؤ اپنے کمرے میں اور آج کے بعد ایسی حرکت نہ ہو۔ عابدہ بیگم نے اسے گھورتے ہوئے کہا تو وہ ان پر ایک پرشکوہ نظر ڈال کر اپنے کمرے کی طرف بڑھ گئی۔
اب اسے سعد سے اور نفرت ہو رہی تھی، کیونکہ آج اس کی وجہ سے زاہد صاحب نے اپنی نازوں میں پلی لاڈلی بیٹی کو ڈانٹا تھا۔ آئی ہیٹ یو سعد، آئی جسٹ ہیٹ یو۔ پری غصے میں روتے ہوئے بے چین تھی۔ سعد نے پاکستان میں ہی اپنا کلینک کھولنے کا فیصلہ کیا، کیونکہ اب وہ اپنی ماں سے دور نہیں جانا چاہتا تھا، اور فائزہ بیگم سعد کے اصرار کے باوجود لندن جانے کے لیے تیار نہیں ہوئی تھی۔ سعد بھی اوپر ہی ان کے کمرے میں رہائش پذیر تھا۔ پری جب سونے کی کوشش کرتی تو اسے اپنی بے عزتی یاد آنے لگتی۔ آخر غصے میں وہ اٹھ کر بیٹھ گئی اور سعد کو سنانے کے لیے اوپر کی طرف بڑھ گئی۔ سعد کے کمرے کے باہر پہنچی تو کمرے کا دروازہ تھوڑا سا کھلا ہوا تھا۔ پری ہلکا سا دروازہ کھول کر اندر داخل ہوئی۔ سعد کمرے میں موجود نہیں تھا، لیکن واش روم سے پانی گرنے کی آوازیں آ رہی تھیں۔ غالباً وہ نہا رہا تھا۔ بیڈ پر اس کی شرٹ اور ٹراؤزر پڑا ہوا تھا، جو غالباً وہ نہانے کے بعد پہننے والا تھا۔ تبھی پری کے دماغ میں ایک شرارتی آئیڈیا آیا۔ اس نے ٹیبل پر پڑے باکس سے کینچی نکالی اور سعد کے وارڈروب کی طرف بڑھ گئی، اور اپنا کام کرنے کے بعد فاتحہ مسکراہٹ لیے اس کے چہرے کا احاطہ کیا، اور وہ کمرے پر ایک طائرانہ نظر ڈال کر اپنے کمرے کی طرف بڑھ گئی۔ اسے یقین تھا کہ اب اسے پرسکون نیند آئے گی۔ اگلے دن سیٹرڈے تھا اور پری کی یونی سے چھٹی تھی، تو صبح وہ اچھی طرح نیند پوری کر کے اٹھی تو سعد ٹی وی لاؤنج میں صوفے پر بیٹھا تھا۔ اس نے رات والا ٹراؤزر شرٹ پہنا ہوا تھا۔ اس کا مطلب تھا کہ اس نے ابھی تک اپنے کپڑوں کا حشر نہیں دیکھا تھا۔ پری لاؤنج سے گزرتی ہوئی کچن کی طرف بڑھ گئی اور ناشتہ کرنے کے بعد لان میں بیٹھ کر کافی پینے لگ گئی۔ ابھی اسے بیٹھے ہوئے 15 منٹ ہی گزرے تھے کہ سعد دندناتا ہوا اس کے سر پر آن پہنچا۔ یہ تمہاری حرکت ہے نا؟ سعد نے اپنی شرٹ پری کے سامنے لہرائی، جو جگہ جگہ سے ایسے کٹی ہوئی تھی جیسے کسی چوہے نے کاٹا ہو۔ میں کیوں کروں گی بھلا ایسا؟ پری بوکھلا کر کھڑی ہو گئی، کیونکہ اسے امید نہیں تھی کہ سعد کو اتنی جلدی پتہ چل جائے گا۔ میں کیوں تمہاری شرٹ کینچی سے کاٹوں گی؟ ہڑبڑا کر جو اس کے منہ میں آیا بول دیا۔ اوہ، تو کینچی سے کاٹی تھی تم نے میری شرٹ؟ میں نے نہیں کاٹی۔ اچھا، تو تمہارے رنگ میرے کمرے میں کیا کر رہی تھی؟ تبھی پری نے اپنی انگلی کی طرف دیکھا، جہاں اس کی رنگ موجود نہیں تھی، جو وہ ہر وقت پہن کر رکھتی تھی۔ اس سے پہلے کہ وہ کچھ کہتی، سعد نے اسے بازوں سے پکڑ کر ایسے جھنجھوڑا۔ تمہیں پتہ بھی ہے کہ تم نے کیا حرکت کی ہے؟ مجھے ہاسپٹل جانا ہے اور میرے پاس ایک بھی صحیح سلامت نہیں بچی۔ وہ تقریباً دھاڑا تھا۔ پری پہلے تو اس کی داڑھ سن کر سہم گئی، لیکن پھر اپنے اندر ہمت پیدا کر کے بولی، ہاں تو ابھی میں نے کیا کیا ہے؟ تم نے مجھے تھپڑ مارا اور کیا کہہ رہے تھے کہ میں بغیر وجہ کے گاڑی سے اتر گئی تھی۔ بابا کے سامنے تو ایسے بن رہے تھے جیسے تم سے بڑا شریف تو اس دنیا میں ہے ہی کوئی نہیں۔ تم جھوٹ بول سکتے ہو اور میں یہ بھی نہیں کر سکتی۔ تم سمجھتے کیا ہو اپنے آپ کو؟ سعد نے ضبط سے کہا۔ میں خود کو وہی سمجھتی جو میں ہوں، پریش زاہد۔
یہ سنتے ہی سعد نے ایک جھٹکے سے پری کا بازو چھوڑا۔ مجھے بہت افسوس ہوا، یہ جان کر کے تم تو اپنی پہچان بھی نہیں جانتی۔ بٹ یو نو واٹ، یہ غلطی تمہیں بہت مہنگی پڑے گی۔ یہ کہتے ہوئے سعد لمبے لمبے ڈگ بھرتا ہوا وہاں سے نکل گیا، اور پری اس کی باتوں کے بارے میں سوچنے لگی۔ فجر شام کو پودوں کو پانی دیتے ہوئے گنگنا رہی تھی کہ تبھی اس کا فون بج اٹھا، جہاں پرائیویٹ نمبر کالنگ جگمگا رہا تھا۔ کچھ دیر تو وہ اگنور کرتی رہی، لیکن پھر مسلسل فون بجنے پر اس نے اٹھا لیا۔ میں کب سے تمہیں فون کر رہا ہوں، فون کیوں نہیں اٹھا رہی تم؟ میرا دوسری طرف سے اسے کہا گیا تھا، جیسے ان کی صدیوں کی دوستی ہو۔ اوہ ہیلو مسٹر، تم ہوتے کون ہو مجھ پر حکم چلانے والے؟ بھائی ہو، شوہر ہو، کون ہو جو میں تمہاری بات مانوں؟ ابھی کا تو پتہ نہیں، لیکن مستقبل قریب میں ضرور تمہارا شوہر ہوں گا، اس لیے ابھی سے عادت ڈال لو، اور آج کے بعد میرا فون اگنور کرنے کی غلطی مت کرنا، ورنہ اچھا نہیں ہوگا۔ یہ سنتے ہی فجر کا غصے سے چہرہ لال ہو گیا۔ اپنی بکواس بند کرو اور آئندہ مجھے فون مت کرنا۔ میں کوئی گری پڑی لڑکی نہیں ہوں جو تم جیسوں کو سبق سکھانا مجھے اچھی طرح آتا ہے۔ اس لیے آج کے بعد میرے ساتھ فلرٹ کرنے کی کوشش مت کرنا، ورنہ تمہارے ساتھ اچھا نہیں ہوگا۔ یہ کہتے ہی فجر نے کھٹاک سے فون بند کر دیا۔ پتہ نہیں سمجھتا کیا ہے اپنے آپ کو، اور اس کے پاس میرا نمبر کیسے آیا؟ یہ تو میرا نیا نمبر ہے اور زیادہ لوگوں کے پاس ہے بھی نہیں۔ اگلے دن پری اپنی ماں اور پھپھو کے ساتھ شاپنگ پر گئی، کیونکہ اگلے ہفتے ماہم کی شادی تھی اور وہ لوگ اسی سلسلے میں شاپنگ پر آئے تھے۔ ڈرائیور انہیں چھوڑ کر چلا گیا تھا۔ انہیں شاپنگ کرتے ہوئے 1 گھنٹہ گزر گیا تھا۔ اب وہ لوگ کپڑوں کی شاپ پر ماہم کی شادی کے لیے کپڑے سلیکٹ کر رہے تھے۔ پری 2 میکسیز اٹھا کر لائی اور اپنے ساتھ لگا کر شیشے میں دیکھنے لگی۔ ایک میکسی بلیک اور دوسری پنک کلر کی تھی۔ ابھی وہ دیکھ ہی رہی تھی کہ اسے اپنے پیچھے سے آواز آئی، پنک والی۔ پری نے مڑ کر دیکھا تو سعد کھڑا تھا۔ پری پہلے تو اسے دیکھ کر حیران ہوئی، لیکن پھر ناگواری سے بولی، تم سے کسی نے مشورہ مانگا ہے؟ مشورہ نہیں دے رہا، بتا رہا ہوں، تم پنک والی ہی لوگی۔ اب تو میں بلیک والی ہی لوں گی، وہ بھی سعد کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بولی، اور پنک میکسی واپس لٹکائی اور بلیک میکسی لے کر کاؤنٹر کی طرف بڑھنے لگی کہ سعد نے اس سے بھی برق رفتاری سے پنک میکسی ہینگر سے اٹھائی اور پری کو کلائی سے پکڑ کر پیچھے کیا اور خود کاؤنٹر کی طرف بڑھ گیا، اور پری منہ کھولے سعد کی کارروائی دیکھنے لگی، جو اب اس میکسی کا بل پے کروا کر اس کی طرف بڑھ رہا تھا۔ یہ کیا بدتمیزی ہے؟ اس کے قریب پہنچنے پر پری دبی آواز میں گررائی، اور سعد نے اس کی بات کا اثر لیے بغیر شاپنگ بیگ زبردستی اس کے ہاتھ میں تھمایا، اور اس سے پہلے کہ وہ کچھ کہتا عابدہ اور فائزہ بیگم وہاں آ دھمکی، ارے سعد، تم تو 1 گھنٹے بعد آنے والے تھے نا؟ جی آنا تو 1 گھنٹے بعد ہی تھا، لیکن کیا ہے نا کہ کل کسی بیوقوف چوہیا نے میرے سارے کپڑے خراب کر دیے، تو میں نے سوچا میں بھی شاپنگ کر لوں۔
اسی لیے جلدی آ گیا۔ بات تو وہ عابدہ بیگم سے کر رہا تھا، لیکن دیکھ پری کو رہا تھا۔ اچھا، ویسے گھر میں چوہے ہیں تو نہیں، لیکن خیر، تم بھی شاپنگ کر لو، ہم بھی تھوڑی دیر میں فارغ ہونے والے ہیں۔ اوکے، یہ کہہ کر سعد باہر چلا گیا اور پری خود کے لیے بیوقوف چوہیا کا لقب سن کر دل ملا کر رہ گئی۔ اگلے دن فجر اور پری یونیک کے گراؤنڈ میں بیٹھ کر پارٹی کے بارے میں ڈسکس کر رہے تھے کہ پری نے فجر کے ہاتھ میں نیا فون دیکھ کر کہا، فجر، تمہارا وہ فون جو اس لڑکی کے پاس تھا، وہ اس نے واپس نہیں کیا کیا؟ جبکہ عالیان کا ذکر سنتے ہی پری کو غصہ آ گیا۔ اس بدتمیز نے میرا فون توڑ دیا۔ خیر، تم یہ چھوڑو، یہ بتاؤ تمہارے کزن سے دوستی ہوئی کہ نہیں؟ مائی فٹ، اس کا تو میں نام بھی نہیں سننا چاہتی نہ چاہتے ہوئے بھی سعد کے ذکر پر پری کے لہجے میں تلخی گھل آئی تھی۔ خیر چھوڑو، لیکچر کا ٹائم ہو رہا ہے۔ یہ کہتے ہی دونوں اٹھ کر کلاس لینے چل پڑیں۔ اگلے دن پری بہت خوش تھی کیونکہ آج پارٹی تھی، جس کے لیے پری بہت ایکسائٹڈ تھی۔ پری نے پارٹی کے لیے پیچ کلر کی فراک کے نیچے کیپری پہنی تھی اور ہم رنگ دوپٹہ کندھے پر ایک طرف جھول رہا تھا۔ بالوں کی سٹریک کر کے کھلا چھوڑ کر، ہلکا پھلکا میک اپ کر کے، میچنگ جویلری پہن کر وہ بہت جاذب نظر لگ رہی تھی۔ پری تیار ہو کر لان میں جا کر فجر کا انتظار کرنے لگی، کیونکہ اس نے فجر کے ساتھ جانا تھا۔ 5 منٹ انتظار کرنے کے بعد پری فجر کو فون کرنے لگی کہ تبھی گھر میں ایک گاڑی داخل ہوئی۔ چونکہ پری کی اس طرف پشت تھی، اسی لیے وہ نہیں دیکھ سکی کہ کون آیا ہے۔ وہ ابھی فجر سے بات کر کے پلٹی ہی تھی جو کہہ رہی تھی کہ وہ 10 منٹ میں پہنچ رہی ہے، تو اس نے سعد کو اپنے بالکل پیچھے کھڑا پایا، جبکہ اسے دیکھتے ہی ایک ناگواری کی لہر اس میں سرایت کر گئی اور پری نے 2 قدم پیچھے ہٹ کر اپنے اور سعد کے درمیان فاصلہ بڑھایا اور منہ موڑ کر کھڑی ہو گئی، جبکہ سعد اس کا اوپر سے نیچے تک جائزہ لے رہا تھا۔ اس وقت کہاں جانے کی تیاری ہے محترمہ؟ پری کو بغور دیکھتے ہوئے سعد نے پوچھا۔ پری نے بھی اس پر ایک چٹکتی نگاہ سعد پر ڈال کر کہا، میں جہاں مرضی جاؤں۔ ایٹ لیسٹ تمہیں تو جواب دینا بالکل بھی ضروری نہیں سمجھتی۔ یہ کہہ کر پری آگے بڑھنے لگی کہ سعد نے ایک جھٹکے سے اس کی کلائی پکڑ کر واپس کھینچا۔ یہ کیا بدتمیزی ہے؟ سعد کی اس حرکت پر پری غصے سے چیخی، جتنا پوچھوں صرف اتنا ہی جواب دیا کرو اور میرے سامنے اپنی اس لمبی زبان کو کنٹرول میں رکھا کرو۔ اب بتاؤ کہاں جا رہی ہو؟ میری مرضی، میں جہاں بھی جاؤں۔ پری بھی بغیر ڈرے سعد کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بولی، اور پری کے اس نڈر انداز سے سعد بھی اشتعال میں آ کر اسے دھمکی دی، اگر تم نے گھر سے ایک قدم بھی باہر نکالا نا پری، تو اپنے انجام کی ذمہ دار تم خود ہوگی۔ یہ کہہ کر سعد نے ایک جھٹکے سے پری کی کلائی چھوڑی اور اندر بڑھ گیا۔ یہ سمجھتا کیا ہے اپنے آپ کو؟ مجھ پر تو ایسے حکم چلاتا ہے جیسے میں اس کے زرخیز غلام ہوں۔ میں بھی دیکھتی ہوں کیسے روکتا ہے مجھے۔ ابھی پری یہ سوچ ہی رہی تھی کہ چوکیدار نے آ کر اسے بتایا کہ فجر آ گئی ہے۔
تو فجر نے باہر کی طرف قدم بڑھا دیے، یہ سوچے بغیر کہ اس کا یہ قدم آگے جا کے اس کے لیے کتنا نقصان دہ ثابت ہو سکتا ہے۔ پری فجر کے ساتھ گاڑی میں جا کر بیٹھی تو فجر نے پری کو دیکھتے ہی کہا، بہت پیاری لگ رہی ہو تم۔ تم بھی۔ پری نے بھی کھلے دل سے فجر کی تعریف کی، جس نے رائل بلو کلر کے شارٹ فراک کے نیچے کیپری پہن رکھی تھی اور ہلکے میک اپ کے ساتھ بالوں کو کرل کر کے دونوں کندھوں پر ڈالا ہوا تھا اور ساتھ میں جویلری پہنی ہوئی تھی، جس میں فجر نظر لگ جانے کی حد تک پیاری لگ رہی تھی۔ پارٹی میں پہنچ کر فجر کی نظریں ادھر ادھر کسی کو تلاش کر رہی تھیں اور بالآخر اس کی تلاش تب ختم ہوئی جب اسے سامنے سے آتا ہوا عالیان نظر آیا، جو گرے کلر کے پینٹ کوٹ میں بالوں کو جیل سے سیٹ کیے اور ہاتھوں میں قیمتی گھڑی پہنے کسی ریاست کے شہزادے سے کم نہیں لگ رہا تھا۔ اسے دیکھتے ہی فجر کے چہرے پر مسکراہٹ آئی، کیونکہ آج وہ عالیان سے سارے حساب بے باک کرنے کا ارادہ رکھتی تھی۔ فجر عالیان کو دیکھ کر مسکرا ہی رہی تھی کہ پری اسے دوستوں سے ملوانے لے کر چلی گئی۔ ابھی فجر اپنی دوستوں کے ساتھ تصویریں کھنچوا ہی رہی تھی کہ اس کے فون پر پرائیویٹ نمبر سے کال آنے لگی، جسے دیکھتے ہی پری سمجھ گئی کہ کس کا فون ہے اور غصے میں بڑبڑانے لگی، یہ بدتمیز انسان اپنے آپ کو سمجھتا کیا ہے؟ لگتا ہے اس کی عقل ٹکانے لگانی ہی پڑے گی۔ اور اس کے ساتھ ہی وہ پارٹی سے نکل کر یونی کی بیک سائڈ پر آ گئی اور فون اٹھا لیا اور اٹھاتے ہی شروع ہو گئی، تم مجھے ایک بات تو بتاؤ کہ تم نے کیا ڈھیٹ پنے میں پی ایچ ڈی کی ہوئی ہے؟ ایک دفعہ کی کہی ہوئی بات تمہاری سمجھ میں نہیں آتی؟ میں نے تمہیں کہا تھا نا کہ آج کے بعد مجھے فون مت کرنا۔ فجر انتہائی غصے میں گویا ہوئی، اب تم اس طرح کانٹوں سے لیس ہو کر آؤ گی تو تعریف کیے بنا کیسے رہتا؟ ویسے تو ہر کلر میں ہی تم پیاری لگتی ہو، لیکن بلو کلر میں تو سچ میں قیامت ڈھا رہی ہو۔ اب تم اسے ڈھیٹ پن کہو یا محبت، مجھے دل و جان سے تمہارا دیا ہوا ہر لقب منظور ہے اور مجھے یقین ہے کہ تم مستقبل میں میرے لیے بھی اسی طرح تیار ہوا کرو گی۔ اور ہاں، جلدی گھر چلی جانا، رات کی پارٹی میں زیادہ دیر میں تمہارا رہنا افورڈ نہیں کر سکتا۔ جبکہ اس کی بات سن کر فجر حیران رہ گئی کہ اسے کیسے پتا کہ میں نے کس کلر کے کپڑے پہنے ہوئے ہیں اور میں یہاں ہوں۔ کیا یہ شخص میرے بارے میں اس قدر باخبر ہے؟ اور حیران ہونے کے علاوہ اسے غصہ بھی آیا تھا۔ تم کون ہو اور یہ سب کیسے جانتے ہو؟ میری جان، تمہیں یہ جاننے کا اتنا شوق کیوں ہے کہ میں کون ہوں؟ چلو آج میں تمہیں بتا ہی دیتا ہوں۔ آخر کو تمہیں میرے ساتھ رہنا ہے تو میرے بارے میں جاننا بھی ضروری ہے۔ بندے کو شاہ کہتے ہیں، اور جہاں تک تمہارے بارے میں جاننے کی بات ہے تو اگر تمہیں جانوں گا نہیں تو تمہارے ساتھ ایڈجسٹ کرنے میں پرابلم نہیں ہوگی۔ بکواس بند کرو اپنی، میں کیوں تمہارے ساتھ رہوں گی؟ ظاہر سی بات ہے، شادی کے بعد بیوی شوہر کے ساتھ ہی رہتی ہے نا۔ میں تم سے شادی نہیں کروں گی، اسی لیے نا تمہیں میرے بارے میں جاننے کی ضرورت نہیں ہے اور مجھے تمہارے بارے میں جاننے کا کوئی شوق نہیں۔ اس لیے میرا پیچھا چھوڑ دو
شادی تو تمہاری مجھ سے ہی ہوگی، کیونکہ شاہ کو جو چیز پسند آ جائے وہ اسے حاصل کر کے ہی رہتا ہے۔ یہ بات اپنے دماغ میں بٹھا لو، ورنہ مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا، تم سے برا کوئی ہو بھی نہیں سکتا۔ یہ کہتے ہی فجر نے فون بند کر دیا اور یہ نمبر بلاک کر دیا، کیونکہ آج پہلی دفعہ صحیح معنوں میں اسے اس شخص سے خوف محسوس ہو رہا تھا، ورنہ اسے ہمیشہ یہ سب مذاق لگا، اور آج پہلی دفعہ اسے اندازہ ہوا کہ یہ سب مذاق نہیں ہے۔ لیکن پھر وہ سر جھٹک کر ہال میں جانے لگی جہاں پارٹی تھی کہ اسے راستے میں عالیان کسی سے بات کرتا ہوا نظر آیا، تو فجر دیوار کے ساتھ چھپ گئی۔ اس شخص کے جانے کے بعد عالیان کچھ دیر کھڑا کچھ سوچتا رہا، اور پھر جیسے ہی جانے کے لیے پلٹا تو فجر نے اسے اپنے پرس میں موجود انجیکشن لگایا اور وہ بے ہوش ہو گیا۔ اور چونکہ عالیان کی اس طرف پشت تھی تو وہ نہیں دیکھ سکا کہ یہ کون ہے، اور فجر بھی یہی چاہتی تھی، کیونکہ فجر جو حرکت کرنے والی تھی، اگر عالیان کو اس کا پتہ چل جاتا اور وہ فجر کی کمپلین کر دیتا تو فجر کو یونی سے نکالا بھی جا سکتا تھا۔ عالیان کو بمشکل تھوڑا سا گھسیٹ کر فجر نے دیوار کے ساتھ لگایا اور اس کو رسیوں سے باندھ دیا، جس کا انتظام اس نے پہلے سے ہی کر رکھا تھا، اور پھر عالیان کا موبائل نکال کر عالیان کے ہی انداز میں دیوار پر مار کر توڑ دیا، اور مارکر سے عالیان کے چہرے پر کارٹون بنا دیے، جس سے وہ انتہائی مضحکہ خیز لگ رہا تھا، اور اپنے کام سے فارغ ہو کر وہ ہاتھ جھاڑ کر پارٹی میں شریک ہو گئی، اور عالیان کی حالت کا سوچ سوچ کر بار بار مسکراہٹ اس کے چہرے کو چھو رہی تھی۔ آج وہ سچ میں بہت خوش تھی، کیونکہ آج اس نے اپنا بدلہ لے لیا تھا، لیکن وہ نہیں جانتی تھی کہ بہت جلد یہ مسکراہٹ اس سے روٹھ جائے گی۔ ڈنر کے لیے جب ساتھ ٹیبل پر آیا تو اسے پری کہیں نظر نہیں آئی۔ اسے شک گزرا کہ کہیں پری اس کے منع کرنے کے باوجود چلی تو نہیں گئی، اور اس کا شک تب یقین میں بدل گیا جب فائزہ بیگم کے پوچھنے پر عابدہ بیگم نے بتایا کہ وہ پارٹی میں گئی ہے، تو غصے سے سعد کے ماتھے کی رگیں تن گئیں، اور وہ ایکسکیوز کرتا ہوا اٹھ کر اپنے غصے کو ضبط کر کے اپنے کمرے میں چلا گیا، اور دل ہی دل میں اس نے ایک فیصلہ کر لیا تھا